مدینہ کی فضا اس دن غیر معمولی طور پر سنجیدہ تھی۔ خلافت فاروقی اپنے عروج پر تھی، عدل کی بنیادیں مضبوط تھیں، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا نام سن کر رعایا کے دلوں میں سکون، ظالموں کے دلوں میں خوف پیدا ہو جاتا تھا۔ اسی مدینہ میں ایک دن مصر سے آنے والا ایک قاصد حاضر ہوا۔ اس کے چہرے پر فکر مندی، آنکھوں میں اضطراب اور آواز میں بے چینی تھی۔ اس نے آ کر وہ بات سنائی جس نے صرف مصر ہی نہیں بلکہ تاریخ کے دھارے کو بدل دینا تھا۔ یہ دریائے نیل کا معاملہ تھا، وہ دریا جس پر مصر کی زندگی، کھیتی، معیشت اور بقا کا دار و مدار تھا۔ وہ دریا جو صدیوں سے بہتا آ رہا تھا، اچانک رک گیا تھا۔ مصر اس وقت اسلامی ریاست کا حصہ تھا اور وہاں حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ گورنر تھے۔ نیل کے رکنے کا مطلب صرف پانی کا رک جانا نہیں تھا بلکہ زندگی کا ٹھہر جانا تھا۔ کھیت سوکھنے لگے تھے، زمین بنجر ہونے لگی تھی، اناج کی قلت کا خطرہ منڈلا رہا تھا اور عوام میں بے چینی پھیلنے لگی تھی۔ مصر کے پرانے لوگ جو اسلام قبول کر چکے تھے یا جزیہ کے ساتھ اسلامی ریاست کے زیر سایہ رہ رہے تھے، ایک عجیب روایت کی بات کرنے لگے۔ وہ کہتے تھے کہ نیل ہر سال اس وقت تک نہیں بہتا جب تک ایک مخصوص رسم ادا نہ کی جائے، اور وہ رسم یہ تھی کہ ایک کنواری لڑکی کو دریا کے حوالے کر دیا جائے۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نے یہ بات سنی تو ان کے دل میں فوراً انکار کی چنگاری روشن ہو گئی۔ انہوں نے واضح الفاظ میں کہا کہ اسلام میں اس طرح کی کوئی رسم نہیں، نہ کسی انسان کی قربانی جائز ہے، نہ تہمات کی کوئی گنجائش ہے۔ مگر مسئلہ یہ تھا کہ دریا مسلسل خشک تھا، دن گزرتے جا رہے تھے اور حالات مزید خراب ہوتے جا رہے تھے۔ بالآخر حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نے پورا معاملہ مدینہ بھیجنے کا فیصلہ کیا تاکہ خلیف وقت خود اس کا حل بتائیں۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے سامنے یہ بات رکھی گئی تو ان کے چہرے پر نہ گھبراہٹ تھی، نہ حیرت، بلکہ ایک عجیب سی اطمینان بھری سنجیدگی تھی۔ وہ جانتے تھے کہ یہ صرف پانی کا مسئلہ نہیں بلکہ عقیدے کا امتحان ہے۔ یہ فیصلہ کرنا تھا کہ ریاست اسلامیہ تہمات کے آگے جھکے گی یا توحید کے اصول پر کھڑی رہے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فوراً فرمایا کہ اسلام نے جاہلیت کی تمام رسومات کو ختم کر دیا ہے، اور نیل کسی لڑکی کے خون کا محتاج نہیں بلکہ اللہ کے حکم کا تابع ہے۔ انہوں نے ایک مختصر مگر بامانی خط لکھا۔ اس خط میں کوئی لمبی تقریر نہیں تھی، کوئی دعویٰ نہیں تھا، کوئی جادو یا ظاہری کرشمہ نہیں تھا، بلکہ توحید کی خالص صدا تھی۔ خط میں لکھا تھا کہ یہ عمر بن خطاب کی طرف سے دریائے نیل کے نام ہے۔ اگر تو خود بہتا ہے تو رک جا، اور اگر اللہ کے حکم سے بہتا ہے تو میں اللہ واحد و قہار سے دعا کرتا ہوں کہ وہ تجھے بہا دے۔ یہ خط حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کے نام روانہ کیا گیا اور ہدایت دی گئی کہ اسے نیل میں ڈال دیا جائے۔ جب یہ خط مصر پہنچا تو حالات مزید نازک ہو چکے تھے۔ لوگ شہر چھوڑنے کی تیاری کر رہے تھے، کھیت ویران پڑے تھے اور دلوں میں خوف گھر کر چکا تھا۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا خط لیا، اس پر نظریں جمائیں اور دل ہی دل میں اللہ پر کامل یقین کے ساتھ نیل کے کنارے پہنچے۔ انہوں نے وہ خط دریا میں ڈال دیا اور پھر انتظار کرنے لگے۔ رات گزری، فضا میں خاموشی تھی، ستارے آسمان پر چمک رہے تھے اور نیل کی سطح پر ایک عجیب سی سنسناہٹ محسوس ہونے لگی۔ اگلی صبح جب سورج طلوع ہوا تو لوگوں نے دیکھا کہ نیل پوری شان کے ساتھ بہہ رہا ہے۔ پانی کی سطح بلند ہو چکی تھی، نہریں بھرنے لگیں، زمین سیراب ہونے لگی، اور وہی دریا جو کل تک مردہ دکھائی دیتا تھا آج زندگی بانٹ رہا تھا۔ یہ منظر صرف ایک قدرتی واقعہ نہیں تھا بلکہ ایک عقیدے کی فتح تھی۔ لوگوں کی آنکھوں میں حیرت، دلوں میں خوف خدا، اور زبانوں پر ایک ہی بات تھی کہ یہ دریا کسی قربانی کا محتاج نہیں بلکہ صرف اللہ کے حکم سے بہتا ہے۔ مصر کے لوگوں کے دلوں میں اسلام کی حقانیت مزید راسخ ہو گئی اور جاہلیت کی وہ رسم ہمیشہ کے لیے دفن ہو گئی۔ یہ خبر جب مدینہ پہنچی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے شکر ادا کیا، نہ فخر کیا، نہ اپنی ذات کو نمایاں کیا، بلکہ یہ فرمایا کہ یہ سب اللہ کے حکم سے ہوا ہے۔ ان کے نزدیک یہ کوئی کرشمہ نہیں تھا بلکہ توحید کا تقاضا تھا۔
ان کے لیے اصل کامیابی یہ تھی کہ ایک قوم شرک اور توہمات سے آزاد ہو گئی۔ یہ واقعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی قیادت، ان کے ایمان اور ان کے توحیدی مزاج کی زندہ مثال تھا۔ انہوں نے نہ تلوار استعمال کی، نہ طاقت، نہ کسی انسان کی جان لی، بلکہ ایک سچے عقیدے کے ساتھ اللہ پر بھروسہ کیا، اور اللہ نے دریا کو بہا دیا۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ جب ایمان خالص ہو، نیت صاف ہو اور قیادت اللہ پر مکمل یقین رکھتی ہو تو فطرت بھی اس کے سامنے جھک جاتی ہے۔ دریا نیل کا یہ واقعہ صرف مصر کی تاریخ نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے پیغام ہے کہ زندگی کا نظام قربانیوں، توہمات اور اندھی رسومات سے نہیں بلکہ اللہ کی اطاعت سے چلتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یہ ثابت کر دیا کہ ایک عادل حکمران صرف لوگوں کے جسموں کا نہیں بلکہ ان کے عقیدوں کا بھی محافظ ہوتا ہے، اور یہی وہ عدل ہے جو تاریخ کو بدل دیتا ہے۔ دریائے نیل کے بہنے کی خبر جب مصر کے گلی کوچوں میں پھیلی تو لوگوں کے دلوں میں ایک عجیب انقلاب برپا ہو چکا تھا۔ وہ لوگ جو صدیوں ایک رسم کو عقیدے کا درجہ دے چکے تھے، اب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ نہ کوئی قربانی دی گئی، نہ کوئی لڑکی دریا کے حوالے کی گئی، نہ کوئی جعلی رسم ادا ہوئی، اور پھر بھی نیل پوری قوت سے بہنے لگا۔ یہ منظر صرف پانی کے بہاؤ کا نہیں بلکہ ذہنوں کے بہاؤ کا بھی تھا، ایک ایسی تبدیلی جس نے دلوں سے خوف، وہم اور اندھی تقلید کو نکال کر اللہ واحد پر یقین کو بٹھا دیا۔ لوگ جوک در جوک نیل کے کنارے آتے، پانی کو ہاتھوں میں لیتے، آنکھوں پر ملتے اور ایک دوسرے سے کہتے کہ یہ وہی دریا ہے جس کے بارے میں ہمیں کہا گیا تھا کہ یہ انسانی خون مانگتا ہے۔ آج یہ دریا ہمیں بتا رہا تھا کہ وہ صرف اللہ کے حکم کا پابند ہے۔ بوڑھے لوگ جو برسوں سے وہ رسم دیکھتے آئے تھے، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، کچھ ندامت کے، کچھ حیرت کے اور کچھ شکر کے۔ نوجوان نسل کے دلوں میں اسلام کے بارے میں ایک نیا اعتماد پیدا ہو چکا تھا۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ یہ سب منظر خاموشی سے دیکھ رہے تھے۔ ان کے دل میں شکر بھی تھا اور ذمہ داری کا احساس بھی۔ وہ جانتے تھے کہ یہ کامیابی کسی تدبیر یا حکمت عملی کا نتیجہ نہیں بلکہ خالص ایمان اور خلیف وقت کے توحیدی یقین کا ثمر ہے۔ انہوں نے لوگوں کو جمع کیا اور نہایت سادگی سے انہیں بتایا کہ اسلام انسانوں کو قتل کرنے کے لیے نہیں آیا بلکہ انسانوں کو بچانے کے لیے آیا ہے، نہ دریا کو خشک کرنے کے لیے بلکہ دریا کے رب کو راضی کرنے کے لیے۔ یہ باتیں لوگوں کے دلوں میں اترتی چلی گئیں۔ مصر کی فضا بدلنے لگی۔ وہ سرزمین جو کبھی فرعون جیسے خداؤں کی آماجگاہ رہی تھی اب توحید کے نور سے منور ہو رہی تھی۔ دریائے نیل جو کبھی فرعونوں کی طاقت کی علامت سمجھا جاتا تھا اب اللہ کی قدرت کی نشانی بن چکا تھا۔ مدینہ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنی سادہ سی زندگی میں مصروف تھے۔ وہ نہ کسی جشن کے منتظر تھے، نہ کسی تعریف کے خواہش مند۔ ان کے نزدیک یہ واقعہ کوئی ذاتی کامیابی نہیں بلکہ ایک امانت کی ادائیگی تھی۔ وہ جانتے تھے کہ خلافت کا اصل مقصد لوگوں کو اللہ کے قریب کرنا ہے، نہ کہ کرشمات دکھانا۔ انہوں نے مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر نہ کوئی لمبی تقریر کی، نہ اس واقعے کو اپنی بہادری یا ولایت کے طور پر پیش کیا، بلکہ صرف یہ کہا کہ اللہ نے جاہلیت کی ایک رسم کو ختم کر دیا اور یہی اصل کامیابی ہے۔ اس واقعے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے تمام گورنروں کو ایک واضح پیغام دیا کہ وہ کسی بھی علاقے میں جاہلی رسموں، توہمات اور شرکیہ عقائد کے سامنے نہ جھکے۔ انہوں نے فرمایا کہ اگر کسی جگہ کوئی رسم اسلام کے خلاف ہو اور لوگ دباؤ ڈالیں تو ڈٹ کر حق پر کھڑے رہو، کیونکہ رزق، بارش، دریا اور زندگی سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی انسان یا رسم کے اختیار میں نہیں۔ مصر میں رفتہ رفتہ وہ رسم کس پاری نہ بن گئی۔ آنے والی نسلیں حیرت سے سنتے کہ کبھی ایسا وقت بھی تھا جب ایک لڑکی کو دریا میں ڈالا جاتا تھا، اور وہ حیرت کے ساتھ یہ بھی جانتے کہ یہ سب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں ہمیشہ کے لیے ختم ہوا۔ یوں ایک واقعہ نے نہ صرف ایک سال کی فصل بچائی بلکہ آنے والی صدیوں کی انسانیت کو بھی بچا لیا۔ یہ واقعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شخصیت کے ایک اور پہلو کو اجاگر کرتا ہے۔ وہ صرف قانون نافذ کرنے والے حکمران نہیں تھے بلکہ عقیدے کے محافظ بھی تھے۔ وہ جانتے تھے کہ اگر عقیدہ درست نہ ہو تو نظام عدل بھی کمزور پڑ جاتا ہے،
اسی لیے انہوں نے نیل کے معاملے میں کوئی وقتی حل نہیں ڈھونڈا بلکہ مستقل اصلاح کی بنیاد رکھی۔ دریائے نیل آج بھی بہتا ہے، صدیوں گزر چکی ہیں، سلطنتیں آئیں اور چلی گئیں، مگر تاریخ کے صفحات میں یہ واقعہ آج بھی زندہ ہے۔ یہ واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ جب قیادت اللہ پر مکمل یقین رکھتی ہو تو فطرت کے نظام بھی اس یقین کی گواہی دیتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بغیر تلوار، بغیر لشکر، بغیر طاقت کے، صرف ایک خط اور ایک دعا کے ذریعے ایک قوم کو جاہلیت سے نکال کر توحید کی طرف موڑ دیا۔ یہی وہ عدل فاروقی تھا جو صرف عدالتوں تک محدود نہیں تھا بلکہ دلوں اور عقیدوں تک پہنچتا تھا۔ یہی وہ قیادت تھی جو دریا کو بھی یہ پیغام دے سکتی تھی کہ تو رب کے حکم سے بہتا ہے، کسی انسان کی قربانی سے نہیں۔ وقت گزرتا گیا مگر دریائے نیل کے اس واقعے کی بازگشت مصر ہی نہیں بلکہ اسلامی ریاست کے دور دراز علاقوں تک پہنچتی چلی گئی۔ قافلوں کے مسافر، تاجروں کی زبانیں، علماء کی مجلسیں اور عام لوگوں کی گفتگو، ہر جگہ ایک ہی بات تھی کہ ایک دریا جسے صدیوں سے انسانوں کے خون سے جوڑا گیا تھا، وہ ایک خط اور ایک یقین سے بہنے لگا۔ یہ بات سن کر بہت سے دلوں میں سوال اٹھا، اور یہی سوال دراصل ہدایت کا دروازہ بن گیا۔ لوگ سوچنے لگے کہ اگر واقعی زندگی اور موت، پانی اور خشکی سب اللہ کے ہاتھ میں ہے تو پھر انسانوں کی بنائی ہوئی رسومات کی حقیقت کیا رہ جاتی ہے؟ مصر کی گلیوں میں اب وہ خوف نہیں تھا جو پہلے ہوتا تھا۔ مائیں اپنی بیٹیوں کو سینے سے لگا کر شکر ادا کرتی تھیں کہ اب ان کی اولاد کسی جاہلی رسم کی بھینٹ نہیں چڑھے گی۔ وہ بچیاں جو کبھی قربانی کے تصور سے کامتی تھیں اب آزاد فضا میں سانس لے رہی تھیں۔ کسان اپنے کھیتوں میں پانی آتا دیکھ کر اللہ کا نام لیتے اور دل ہی دل میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے لیے دعائیں کرتے کہ اللہ نے ایسے حکمران کو ان پر مسلط کیا جس نے صرف زمین نہیں بلکہ دلوں کو بھی سیراب کر دیا۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نے اس تبدیلی کو گہری نظر سے دیکھا۔ وہ جانتے تھے کہ اصل کامیابی نیل کے بہنے میں نہیں بلکہ لوگوں کے عقیدے کے بدلنے میں ہے۔ انہوں نے قاضیوں اور علماء کو ہدایت دی کہ لوگوں کو آہستہ آہستہ یہ سمجھایا جائے کہ اسلام خوف کے نظام کو توڑ کر یقین کا نظام قائم کرتا ہے۔ اب بارش نہ ہو تو انسان مایوس نہیں ہوتا بلکہ دعا کرتا ہے، دریا رک جائے تو انسان قربانی نہیں دیتا بلکہ رب کی طرف رجوع کرتا ہے۔ مدینہ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا معمول ویسا ہی تھا جیسا ہمیشہ رہا۔ وہ راتوں کو گشت کرتے، رعایا کے حالات پوچھتے، بیت المال کی نگرانی کرتے اور اپنے دل کو ہر لمحہ اللہ کے سامنے حاضر سمجھتے۔ دریائے نیل کے واقعے کے بعد بھی ان کے لباس میں کوئی تبدیلی آئی، نہ کھانے میں، نہ رہن سہن میں۔ اگر کوئی شخص ان سے کہتا کہ آپ کے ایک خط سے دریا بہہ پڑا تو وہ فوراً کہتے کہ نہیں، دریا میرے خط سے نہیں، اللہ کے حکم سے بہا ہے، اور اگر اللہ نہ چاہتا تو عمر کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ واقعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی نگاہ میں ایک اور طرح کی ذمہ داری لے آیا۔ وہ اب مزید محتاط ہو گئے کہ کہیں کوئی گورنر یا قاضی کسی توہم یا وقتی دباؤ میں آ کر اصول سے پیچھے نہ ہٹ جائے۔ انہوں نے بارہا فرمایا کہ لوگوں کو وقتی فائدہ دینے کے لیے اگر عقیدہ خراب کر دیا جائے تو وہ فائدہ زہر بن جاتا ہے۔ نیل کے معاملے میں اگر ایک لڑکی کی قربانی دے دی جاتی تو شاید اس سال پانی آ جاتا، مگر آنے والی نسلیں ہمیشہ کے لیے اندھی تقلید کی زنجیروں میں جکڑی رہتی۔ مصر میں اسلام کا پیغام اب اور زیادہ مضبوط ہو گیا۔ بہت سے لوگ جو صرف سیاسی طور پر اسلامی ریاست کا حصہ تھے، دل سے اسلام کے قریب آ گئے۔ انہیں محسوس ہوا کہ یہ دین صرف عبادات کا مجموعہ نہیں بلکہ زندگی کو ظلم، خوف اور وہم سے آزاد کرنے کا راستہ ہے۔ دریائے نیل ان کے لیے اب صرف پانی کا ذریعہ نہیں رہا تھا بلکہ ایک زندہ دلیل بن چکا تھا کہ اللہ جب چاہے بغیر کسی ظاہری سبب کے بھی حالات بدل دیتا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ واقعہ قصوں کی شکل اختیار کر گیا، مگر ان قصوں میں مبالغہ نہیں تھا بلکہ سبق تھا۔ باپ اپنے بیٹوں کو سناتے کہ ایک زمانہ تھا جب لوگ دریا سے ڈرتے تھے، اور ایک دن آیا جب لوگوں نے دریا کے رب کو پہچان لیا۔ ماں اپنی بیٹیوں کو بتاتی کہ تم محفوظ ہو کیونکہ اسلام نے تمہیں قربانی نہیں بلکہ امانت بنایا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے لیے یہ سب سننا
باعث مسرت ضرور تھا، مگر وہ کبھی مطمئن ہو کر نہیں بیٹھے۔ ان کا دل ہمیشہ یہ سوچتا رہتا کہ اگر کہیں بھی کسی انسان پر ظلم ہو رہا ہے، کسی رسم کے نام پر کسی جان کو خطرہ ہے، تو یہ خلافت کی ناکامی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ ہر فیصلے میں صرف حال کو نہیں بلکہ مستقبل کو دیکھتے تھے۔ دریائے نیل کا فیصلہ بھی ایسا ہی تھا، جس نے ایک لمحے کا مسئلہ حل کرنے کے ساتھ ساتھ صدیوں کا راستہ درست کر دیا۔ یہ واقعہ آج بھی ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ حقیقی قیادت وقتی مقبولیت کے پیچھے نہیں بھاگتی، بلکہ اصولوں پر ڈٹ جاتی ہے، چاہے اس کے نتائج فوراً نظر آئیں یا نہ آئیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جانتے تھے کہ اگر نیل نہ بھی بہتا تو بھی وہ اللہ کے حکم کے خلاف کوئی قدم نہ اٹھاتے، کیونکہ ان کے نزدیک سب سے بڑی کامیابی اللہ کی رضا تھی، نہ کہ عوامی دباؤ کو وقتی طور پر خوش کرنا۔ یوں دریائے نیل بہتا رہا، کھیت سرسبز ہوتے رہے، نسلیں پروان چڑھتی رہیں، اور تاریخ کے اوراق پر عدل فاروقی کا یہ واقعہ ایک روشن باب بن کر ثبت ہو گیا۔ یہ باب ہمیں آج بھی آواز دیتا ہے کہ ایمان جب سچا ہو تو فطرت بھی اس کے ساتھ چلتی ہے، اور جب قیادت خالص ہو تو دریا بھی گواہی دے دیتے ہیں۔